اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک عظیم مملکت اور اللہ کا انعام۔ 9/11 کے بعد جہاں دنیا بھر میں تبدیلی آئی، وہیں پاکستان کی شہرت میں بھی اضافہ ہوا، کہیں اچھا تو کہیں برا، لیکن پاکستان نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اور پاکستانیوں نے ملک سے باہر اپنی اور اپنے ملک کی عزت میں اضافہ کیا۔ یہ وہ پاکستانی ہیں جو رہتے تو پاکستان سے باہر ہیں، لیکن اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اپنے کام، محنت اور جنون کے ذریعے نہ صرف اپنی عزت بلکہ پاکستان کی عزت میں بھی اضافہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد شعیب ظہیری، میں ہوں آپ کا میزبان اور ایک پاکستانی۔ آپ کے لیے اسی طرح کے پاکستانیوں سے ملاقات کے لیے ایک چینل ترتیب دیا ہے جس کا نام ہے گریٹ پاکستانیز ابروڈ۔ اس پروگرام میں آپ ان پاکستانیوں سے مل سکیں گے جنہوں نے پاکستان سے باہر رہ کر پاکستان کا نام بلند کیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تمام پاکستانیوں تک پہنچائیں، اور وہ پاکستانی جو ابروڈ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا مثبت کام کیا ہے جو اس چینل پہ آنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ میں ضرور مطلع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شعیب ظہیری ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے پروگرام گریٹ پاکستانیز ابروڈ کا ایک اور حصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس وقت شیفیلڈ میں ہوں، اور شیفیلڈ میں ماشاءاللہ بہت سارے ٹیلنٹڈ ہمارے پاکستانیز یہاں پر موجود ہیں، اور جن کا کچھ کا انٹرویوز آپ دیکھ بھی چکے ہیں۔ بہت ساری ادبی، علمی، بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جن سے ہم نے انٹرویو کیے بھی ہیں اور کرنے جا بھی رہے ہیں، اور الحمدللہ شیفیلڈ کے اوپر ایک اللہ کا خاص کرم یہ بھی ہے کہ یہاں پر تقریباً تمام مسالک کے علماء کرام کی بھی تعداد اچھی خاصی ہے، اور شیفیلڈ کے لوگ جو ہیں وہ گاہے بگاہے ان سے رہنمائی بھی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ آج ایسی ہی ایک شخصیت کا انٹرویو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی ملاقات ان سے کرائیں گے، جو کہ سماجی بھی ہیں، علمی بھی ہے، ادبی بھی ہیں، اور خاص طور پہ مذہبی شخصیت ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کے کارنامے بہت زیادہ ہیں، اور خوش قسمتی سے یہ بھی ایک پاکستانی ہیں۔ آئیے ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ یہ ہیں جناب امام قاری محمد اسماعیل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت آپ؟ الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے۔ مجھے بہت خوشی ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا۔ ظاہر ہے آپ کی اتنی مصروفیات ہوتی ہیں، اس کے باوجود سب سے پہلے تو یہ شکریہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا پروگرام ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پروگرام سے پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ گریٹ پاکستانیز ابروڈ، جس سے بھی ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ حیران کریں گی۔ تو جو روٹین کے جو سوالات ہوتے ہیں، سب سے پہلے اس سے ابتدا ہوتی ہے کہ پاکستان میں آپ کا تعلق کہاں سے اور پیدائش کہاں ہوئی آپ کی؟ جی، میرا تعلق پاکستان میں ضلع اٹک سے ہے، اور یہ پنجاب کا آخری ضلع ہے، فرنٹیئر کے ساتھ ہے، اور بارڈر پر، اور کسی زمانے میں پشاور ڈویژن میں تھا، بعد میں 1 یونٹ جب تھا، بعد میں اسے جو ہے وہ راولپنڈی ڈویژن میں کر دیا گیا، اور میری پیدائش وہیں ہوئی ہے، اور الحمدللہ۔ لیکن یہ کہ میں بچپن میں ہی کراچی آ گیا تھا، اور کراچی میں پھر میں نے اپنی جوانی تک جو ہے وہیں تعلیم حاصل کی، اور وہیں چھوٹا بڑا ہوا، اور حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری الحسینی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیر سایہ، زیر تربیت میں نے نشو و نما پائی، اور الحمدللہ بنوری ٹاؤن میں جی ہاں۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ اس زمانے میں 70s کی بات کر رہا ہوں، کہ وہاں ایک بہت ہی روحانی ماحول تھا، اور بہت ہی، اور کراچی چھوٹا سا شہر تھا اس وقت، اتنا زیادہ پھیلا ہوا نہیں تھا، اور ہمارے والد صاحب بھی اتفاق سے وہیں تھے اس وقت رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق جو ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، اور مجھے ہر جمعے میں اپنے ساتھ میں ہر جمعے میں مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور حضرت جو ہے مجھے کہتے تھے کہ اپنا منہ کھولو، تو میں منہ کھولتا تھا تو وہ میرے منہ میں تھوک دیتے تھے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، اور مجھے بھی اس پر تعجب ہوتا تھا، لیکن یہ کہ وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے،
جن کی کرامات اور ولایتیں بہت سارے لوگوں نے دیکھی، انہوں نے تقریباً 60 سال تک بغیر کسی عوض کے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی اور اس کی دین کی خدمت کی۔ اچھا، یہ تو مذہبی ظاہر تعلیمات تھیں، جو دنیاوی تعلیمات ہیں اس میں آپ نے کہاں سے شروع کیا؟ اپنے گاؤں سے شروع کیا تھا یا؟ میں نے گاؤں میں ابتدائی اسکول تو پڑھا، ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی، اور قرآن کریم کے تقریباً کوئی آدھے کے قریب ایک بہت بڑے بزرگ تھے حافظ غلام سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حفظ کیا۔ اس کے بعد جب میں نور ٹاؤن آیا تو وہاں پر حضرت مولانا قاری شریف احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پڑھایا کرتے تھے، تو میں نے باقی قرآن کریم اور تجوید کی کتابیں اور کافی چیزیں ان سے سیکھیں۔ اور اس کے تو بیسک ایجوکیشن آپ کی اپنے گاؤں میں ہی ہوئی تھی؟ بیسک ایجوکیشن میری گاؤں میں ہوئی، پھر وہاں کراچی میں تعلیم جاری رکھی، پھر وہاں سے پڑھنے کے بعد میں ریاض یونیورسٹی چلا گیا، ریاض، اور وہاں سے میں نے الحمدللہ عربی اور امام ٹریننگ کی اور عربی زبان کی تدریس کی حیثیت سے وہ کیا۔ اور اس کے بعد چونکہ خاندان کے اکثر و بیشتر افراد یہاں تھے، چونکہ ہمارے اعزاء اور اقارب، آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف ڈارنل کے اندر شفیلڈ میں ہمارے گاؤں کے تقریباً 167 فیملیز ہیں ماشاءاللہ ڈارنل کے اندر۔ تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارا گاؤں تقریباً جو ہے، اس کی وجہ یہ کہ جو ہمارے بڑے تھے، ہمارے گاؤں کے جو بڑے تھے وہ اکثر برٹش آرمی میں تھے۔ تو 1915 میں انہوں نے ہجرت کی اور یہاں آئے۔ جب جیسے ہی فرسٹ ورلڈ وار میں ان کو لایا گیا تھا، تو جیسے ہی جو وہ وار ختم ہوئی تو یہاں شفیلڈ میں فیکٹریوں کی ابتدا ہو رہی تھی اور اسلحے کی فیکٹریوں کی، تو ان کو یہاں لایا گیا اور وہیں سے جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہاں یو کے آنا آپ کا کیسا ہوا؟ یہاں میرے یو کے میں چونکہ ہمارے خاندان رشتہ دار عزیز و اقارب سب یہیں تھے، اور میری شادی بھی اپنے حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو ہماری تایا پھوپھا تھے، ان کے گھر پر ہوئی تھی۔ تو اسی نسبت سے مجھے بھی یہاں انہوں نے کہا کہ یہیں آ جاؤ، تو اس وقت الحمدللہ کوئی مشکل نہیں تھی، بالکل آسانی کے ساتھ لوگ آ جاتے تھے۔ یہ کس سن میں آپ یہاں تشریف لائے؟ میں بالکل ابتدا میں 1980 کے آخر میں 81 کے شروع میں آیا۔ جی ہاں 1981 میں۔ اور اس کے بعد میں نے یہاں آ کر کے یہ کیا کہ اپنی تعلیم جاری، یونیورسٹیوں کے ساتھ تعلق جاری رکھا۔ اور کیونکہ میں جب آیا تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ میں مکی مسجد، اس وقت حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے حضرات کے ساتھ مل کر کے مکی مسجد کھولی تھی، تو اس میں حضرت امام تھے، تو مجھے کہا کہ اب امامت کی ذمہ داریاں تم سنبھالو۔ تو میں نے امامت کی ذمہ داریاں سنبھالی، لیکن میں نے دیکھا کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں کے معاشرے کو سمجھا جائے، زبان کو سمجھا جائے۔ تو سب سے پہلے تو میں نے ذرا اپنے اس چیز کو جب جانچا تو کافی ایک مرتبہ جو ہے ایک اسکول میں بحث مباحثے میں حصہ لیا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پر تعلیم کے اندر جانا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے شیفیلڈ پولی ٹیکنک جوائن کیا۔ تو اس زمانے میں کافی سارے دوست، شیفیلڈ عالم یونیورسٹی جو ہے، یہ شیفیلڈ عالم یونیورسٹی، اس کو شیفیلڈ پولی ٹیکنک کہتے تھے۔ تو اس زمانے میں ابتدا میں وہاں یہ ہوا کہ جو اسلامک سوسائٹی تھی یونیورسٹیوں کی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پلیز ہمیں جمعہ پڑھائیں۔ تو میں نے جمعہ پڑھانے کے لیے جب میں کھڑا ہوا تو میں نے خطبہ جو ہے اپنے عربی میں جس طرح ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہاں صرف انگلش میں ہی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا نماز آپ انگلش میں پڑھتے ہیں؟ کہنے نہیں۔ تو میں نے کہا خطبہ کیوں پھر انگلش میں ہے؟ میں نے کہا میں تو ایسے نہیں کر سکتا ہوں، حال یہ ہے کہ میں علماء کرام، جو بڑے علماء کرام ہیں، ان سے پوچھوں گا، اور میں نے ہمیشہ یہی کیا۔ تو میں نے بڑے بڑے علماء کرام جتنے بھی جن کے ساتھ میرا تعلق تھا، سعودی عرب کے علماء کرام، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ، پاکستان کے علماء کرام، دوسرے حضرات، ان سے رابطہ کیا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اگر ایسا ہے اور وہ اصرار کر رہے ہیں تو ترتیب اس کی کچھ اس طرح دکھائے کہ ایک خطبہ جو پہلے والا ہوگا وہ آپ کا خطبے کا خود ترجمہ ہوگا، لیکن دوسرا خطبہ جو ہے نا مکمل آپ کا عربی میں ہونا چاہیے، ورنہ اگر نہیں ہوگا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ کا جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ تو میں نے ان کو آ کر کے بتا دیا، انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جیسے آپ علماء کرام ہیں، اچھی بات ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ جاری رہا تعلیم کا، اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں۔ تو اتفاق سے
کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ میں پھر کارڈف چلا گیا. تو تقریباً 4-5 سال تک میں کارڈف میں رہا, ویلز میں, اور وہاں بھی ہماری ایک بہت بڑی کمیونٹی, ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں, ہمارے عزیز و اقارب ہیں. تو وہاں میں نے ایک مسجد کے اندر امامت بھی اختیار کی, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا یہ جو ہے نا ہسٹوریکلی اس پر ایک آدمی جو ہے پی ایچ ڈی کر رہا ہے کہ سب سے پہلے مجھے, یا اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں اس کو شامل کیا ہے کہ سب سے پہلا مجھے ایک سرکاری طور پر جس شخص نے اوتھ اٹھایا ہو, مجھے جو ہے پریزن چیپلن کا اعزاز حاصل ہوا. یعنی باقاعدہ طور پر ایک مسلمان, کیونکہ اس وقت جب مجھے کہا گیا کہ بھائی وہاں بہت زیادہ مسلمان پریزنرز کی تعداد تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کو ہیتھرو پر گرفتار کیا جاتا تھا ان کو کارڈف لے کر کے آتے تھے. تو پرابلم یہ ہوئی کہ ان کے لیے امام کی ضرورت تھی, حلال فوڈ کی, اور کافی سارے مسائل ہوتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پلیز ہمارے ساتھ کام لگ, لیکن جو پریزن ڈپارٹمنٹ تھا اس وقت قانون یہ تھا کہ جب تک آپ کو کوئی چرچ آرڈین نہ کرے آپ آفیشیل چیپلن نہیں بن سکتے. اچھا. تو چرچ آف انگلینڈ کے اس وقت ایک شخص تھے ریورنڈ ولیم لوئڈ, تو اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اپنی طرف سے آفیشیلی چرچ آف انگلینڈ کی طرف سے آپ کو سرٹیفائڈ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے مسلم نمائندے کے طور پر, امام کے طور پر ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ امام ہیں, اور آپ کو سرکاری طور پر جو ہے. یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 1984 کی بات کر رہا ہوں. ہاں 83-84 کی. تو انہوں نے مجھے آفیشیلی باقاعدہ, اور پھر انہوں نے مجھے جب گورنر سے نے مجھ سے حلف لیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1982 کے اوپر حلف لینا پڑے گا. تو میں نے حلف اٹھایا, اور یہ ضروری ہوتا ہے گورنمنٹ کے آفیشیل. پھر اس کے بعد جو ہے نا میں حالات کچھ بدل گئے, کچھ وہاں صحت کے حالات پیدا ہوئے, تو پھر میں 1989 میں واپس شیفیلڈ آ گیا. تو یہاں پر پھر تعلیم مزید حاصل کی؟ مزید تعلیم حاصل کی ماشاءاللہ. تو پھر شیفیلڈ میں آیا, چونکہ میں یہاں سے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑی تھی, تو میں دوبارہ واپس ٹیچنگ میں نے جوائن کی, اور کچھ ٹیچنگ میں کام کیا تقریباً 1 سال 1.5 سال تک. پھر اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ کے ایک اسکیم تھی اس زمانے میں, چونکہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ تھی شیفیلڈ کے علاقے میں, اور ایک تو مائنرز کا پرابلم تھا, اور ایک جو ہے شیفیلڈ سٹیلز بند ہو رہے تھے. تو مجھے اس وقت یہ موقع دیا گیا کہ ایک پروجیکٹ گورنمنٹ نے شروع کیا جو لٹریسی کو وہ کرنے کے لیے. نہیں, سیومس کے ساتھ بھی میں نے کام کیا, اور سعید بھائی کے ساتھ بھی ہم نے کچھ عرصہ کام کیا, لیکن یہ جو ہے نا الب سوب اس کو بولتے تھے. تو مجھے جو ہے ایک پروجیکٹ دیا گیا رودرم میں, جو کہ پورے رودرم برا کا وہ تھا. تو اس پر میں نے 2 سال کام کیا, اور الحمدللہ وہ پروجیکٹ کامیاب ہوا. تو اس کے بعد میں نے رودرم کالج نے ہی مجھے سوشل اینڈ کمیونٹی ایجوکیشن میں کہا کہ آپ کام کریں, اور میں ای سول کا جو ہے نا مجھے ذمہ داری دی, میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوا. تو وہ کرتے میرے خیال میں کوئی 10 سال تک میں نے وہ کیا. اس کے بعد, اور اس دوران میں اپنی تعلیم بھی میں نے جاری رکھی. یہ ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ؟ ہاں, میں نے سرٹ 8 کیا, ڈپ 8 کیا, اور پھر ایم 8 کیا شیفیلڈ یونیورسٹی سے, اور پی ایچ ڈی بھی شروع کی. لیکن اس دوران میں نے جو ہے وہ اس دوران ایک اپرچونٹی آ گئی, اور مجھے آف اسٹیڈ نے کسی طریقے سے جو ہے اسلامک اسکول کی پول میں مجھے کہا کہ آپ جو ہے پلیز ایز اے اسکول انسپیکٹر ہر میجسٹی سروس میں آ جائیں. تو میں گیا, اور وہ میں نے پھر جب شروع کی تو الحمدللہ 1998 میں میری پہلی اسائنمنٹ ہوئی, اور 2014 دسمبر 31 دسمبر 2014 کو میں نے اپنا بیج واپس کیا. تو اس دوران میں نے جو ہے کافی وہ کی, گورنمنٹ کی کنسلٹیشن میں بھی حصہ لیا, ٹاسک فورسز میں بھی ابھی تک ہوں الحمدللہ. کافی سارے ایجوکیشن کے ٹاسک فورس ہیں, مدرسہ ٹاسک فورس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ضروریات ہوتی ہے. تو وہاں سے میں نے اس لیے ختم کیا کہ
یہاں شیفیلڈ یونیورسٹی میں جو کہ میری اپنی یونیورسٹی جس کے ساتھ میرا بڑا قریبی تعلق تھا، یہاں چیپلن کی مسلم چیپلن، میں بھی یہی بتانے والا تھا ہمارے ناظرین کو کہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا، کئی ملکوں میں نے یہ دیکھا بھی ہے کہ جب وہاں پہ مساجد میں امام کی ضرورت پڑتی ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آرام سے پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے بلایا جاتا تھا امام وغیرہ، اور پھر وہ یہاں آتے تھے امام اور مساجد کو سنبھالتے تھے، اس کے بعد پھر وہ امام ہی رہتے تھے ذات، وہ آگے پھر کچھ نہیں کرتے تھے، نہ وہ اپنی ٹریننگ پہ یا کوئی آگے تعلیم پہ فردر یہاں کی جو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے جو آنے والی نسل تھی وہ بڑی پریشان ہوئی، کیونکہ آنے والی نسل جو تھی وہ زیادہ تر انگلش سمجھنے والی تھی، اور ان کو جو ہے اردو میں یا پنجابی میں یا کسی اور لینگویج میں جو خطبات ہوتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے تھے، پھر ان کا انداز بھی تھوڑا مختلف ہوتا تھا۔ قاری اسماعیل صاحب اور ایسے چند ہی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں آنے کے بعد یہ فوراً ریئلائز کر لیا کہ یہاں کی ایجوکیشن جو وہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہاں پر نہ صرف یہاں کے لوگوں کے ساتھ بلکہ جو آنے والی نسل ہے اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا سنا بھی کہ ماشاءاللہ انہوں نے کس طرح کی اچیومنٹس کی، اس کے بعد ایک بہت لمبی لسٹ ہے ان کی اچیومنٹس کی، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اس لیے جلدی جلدی اس کے بعد بات کریں گے۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ سب تو کیا اور ریکگنائز بھی کر لیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے بھی، آپ کو آف اسٹیٹ کی طرف سے بھی۔ اب جب آپ کو جو شیفیلڈ یونیورسٹی کی آپ بات کر رہے تھے، اور شیفیلڈ یونیورسٹی ناظرین کرام اکثر جو ہے وہ دنیا کی 10 ٹاپ یو کے کی جو 10 ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر اس کا نام آتا ہے، نمبر آتا ہے، اور ماشاءاللہ شیفیلڈ یونیورسٹی میں آپ ایز اے چیپلن، یہ ہمارے وہ ناظرین جو یو کے سے باہر دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھائیں گے چیپلن کیا پوزیشن ہے؟ جی ہاں، چیپلن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شیفیلڈ یونیورسٹی میں تقریباً 30,000 طلبہ ہوتے ہیں اور 8,000 جو ہے ملازمین ہیں، اسٹاف ہیں، تو ان کی جتنی دینی ضروریات ہوتی ہیں اس میں تقریباً کوئی لگ بھگ 2,000 سے لے کر 4,000 تک مسلمان طلبہ ہوتے ہیں، یا مسلمان ملکوں سے ہوتے ہیں یا مجاہد، کیونکہ یہاں مذہب کا خانہ پر کرنا یہ ضروری نہیں ہے، کوئی چاہے تو کر لے کوئی نہیں کر لے، تو اس لیے ہم یہ اندازہ ہمارا ریفری یہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی آدمی بھی آ کر کے کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں، تو ان کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں، سوشل ہو، مورل ہو، ایتھیکل ہو، ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شیفیلڈ یونیورسٹی میں جو ریلیجس اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو ایک ہے ببلیکل اسٹڈیز، جس میں بائبل اور اس کے ساتھ متعلق جو جتنی وہ ہیں، جس میں اسلام کے ساتھ بھی متعلق وہ امور آ جاتے ہیں آف شوٹ، تو اس کا ایک وہ ہے ایک ریسرچ یعنی مطلب ہے کہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا میں ممبر ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شیفیلڈ یونیورسٹی دنیا کی، جیسے آپ نے خود بتایا کہ یہ ایک یونیورسٹی ہے جو کہ ساری دنیا میں اس کو جانا جاتا ہے اور اس کے کافی سارے فیلڈ ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں جو مطلب ہے کہ کمیونٹی سے ہم الگ نہیں ہیں، ہم کمیونٹی کے ساتھ ہیں، ہر کام کمیونٹی کے لیے کرتے ہیں، کمیونٹی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو میں یہ تقریباً 2007 سے چونکہ میں پولیس ٹریننگ میں بھی اپنی خدمات دے رہا تھا، تو مجھے پولیس نے کہا کہ آپ یہ سیف گارڈنگ کے سلسلے میں ائمہ کو ٹریننگ دیں، تو میں پچھلے 2007 سے لے کر کے ابھی پچھلے مارچ میں ختم ہو گیا ہے، ہم نے مساجد کو ٹریننگ دی، اس کے ساتھ ساتھ جتنی مساجد ہیں ان سب کو متحد کیا آپس میں اور دوسرے ساتھیوں کو لے کر کے ایک ساتھ چلے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہمارے ملک کی برطانیہ کی جو ضروریات ہوتی ہیں، مثال کے طور پر فارن افیئرس میں کوئی ایڈوائز ہوتا ہے تو مجھے بلاتے ہیں، میں کافی سارے کمیٹیوں پر ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ یا پولیس کی جو انڈیپینڈنٹ ایتھکس ہے کمیٹی ہے، اس پہ میں ممبر ہوں۔ آپ کے ساتھ ایک مرتبہ ملاقات بھی ہوئی تھی PCC آفس میں، پولیس کمشنر آفس میں، تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا 5 سال، ابھی ٹرم اینڈ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ دوسرے گورنمنٹ کے جو اہم ایڈوائزری رول ہیں اس میں مجھے ابھی تک ممبرشپ حاصل ہے۔ اسی کے خدمات کے اعتراف میں مجھے جو ہے ملکہ کی طرف سے ڈپٹی لیفٹیننٹ آف ساؤتھ یارکشائر کا اعزاز دیا گیا ہے۔ لیکن اس سب کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ
کمیونٹی کے ساتھ جو میرا کام ہے اور اپنی قوم کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی خدمات یہ سب سے زیادہ اہم ہے میرے لیے، کیونکہ اور میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ڈپٹی لیفٹیننٹ ہو یا دوسرے اعزازات جتنے بھی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے مجھے اعترافاً دیے گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن ہے، میری اپنی نہیں ہے، اور ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ کو صحیح بات کا ایڈوائز کیا اور جو کمیونٹی کی گراس روٹ کی جو بات ہے اس تک پہنچایا۔ ابھی جو ماسک اوپننگ ٹاسک فورس ہے اس کے اوپر میں تھا اور ابھی تک جو کمیونٹیز ڈپارٹمنٹ ہے، منسٹری آف کمیونٹیز اینڈ لوکل گورنمنٹ، اور اس میں ہم نے ہمیشہ ان کو بتایا کہ ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ آگے جو ہے جو سائنٹیفک کمیٹی ہوتی ہے سیج، وہ اس کو منظور کرے یا نہ کرے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم من حیث القوم پاکستانی تو ہیں، ہم اوریجنلی ہمارا پاکستان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہمیشہ برطانیہ میں یہ ہوتی ہے، میں ہوں، لارڈ نذیر ہے، دوسرے حضرات ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو اہم گورنمنٹ کے عہدوں پر ہیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کریں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو ٹارگیٹ تھا یہاں رہ کر اور کام کرنے کا، تو وہ چونکہ آپ اب تو اوور 40 ایئرز ہو گئے ہیں آپ کو؟ مجھے 40 ایئرس ہو گئے جی ہاں۔ میں ابھی ریٹائرمنٹ، اس سال کی ریٹائرمنٹ میں ہوں۔ لیکن آپ نے جو آپ کا ایک ذہن میں ٹارگیٹ ہوتا ہے نا کہ میں یہاں آیا ہوں تو یہ کچھ کروں گا، آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کیا؟ میں تو ظاہر ہے کہ دینی خدمت کے لیے آیا تھا، اور یہ باقی جو چیزیں ہیں یہ ویسے بونس میں مل گئی۔ ہمارا کام تو ایک ہی ہے، اور الحمدللہ ہم قوم کی، مسلمان کی، لیکن ہماری خدمت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک فرقے کو پروموٹ کریں یا ایک جو ہے نا آپس میں لوگوں کو تقسیم کریں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قوم کی خدمت کریں، بلکہ میں عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی کسی مذہب کا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، سب مجھ پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس پر فخر ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کو پہلے سے یہ بتا دیتا ہوں کہ تم مذہبی ہو، غیر مذہبی ہو، مانتے ہو، نہیں مانتے ہو، یہ الگ بات ہے، تمہارا اپنا مسئلہ ہے اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن ہم تمہارے یہاں جو کوئی مدد کر سکتے ہیں ہم کریں گے، اور ہم کرتے ہیں۔ تو یہ انسانیت کا ایک جذبہ ہونا چاہیے، خدمت کا جذبہ۔ دیکھیں اس میں سب سے بڑی ہمارے لیے مثل الاعلیٰ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ نے کبھی کسی کی اگر خدمت کی ہے تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں۔ اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ چونکہ میں ظاہر جب آپ سے انٹرویو کرنا تھا تو میں چیزیں آپ کی دیکھ رہا تھا، فیس بک وغیرہ پہ چیک کر رہا تھا کیا 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 آپ نے ماشاء اللہ۔ تو آپ کا ایک بہت ہی عالی شان وزٹ تھا سعودی عرب کا، جو شاہی خاندان میں آپ گئے تھے، اور میں نے چونکہ اس پہ بات کرنی تھی اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ پہلا وزٹ تھا، آپ نے کہا کئی وزٹ ہو چکے ہیں، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ اصل میں سعودی عرب کے ساتھ ہمارا شروع سے تعلق ہے، اور وہ ہماری بڑی قدر کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اعتماد بھی کرتے ہیں، ہماری بات بھی جہاں تک ہو سکے ہم پہنچاتے ہیں، وہ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور ان کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے تحت جو ہے مجھے یعنی مطلب ہے کہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں، تو ہماری تو یہاں خدمات ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے مسلمان ملک ہیں، سعودی عرب ہے، اس کویت والے بھی بڑی قدر کی نگاہ سے، یو اے ای بھی ہے، یو اے ای نے مجھے ابھی حال ہی میں کانفرنس میں بلایا، اس کے ساتھ ساتھ جتنے ممالک ہیں وہ سب قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ بہت عرصہ سعودی عرب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ 1976 سے ہے، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے، تو اللہ پاک قائم رکھے، کیونکہ حرمین شریفین کے ساتھ ہماری دل و جان کی محبت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس سلسلے میں اگر برٹش گورنمنٹ کو کوئی ایڈوائز کی ضرورت ہے تو ہم ان کو صحیح ایڈوائز کرتے ہیں، اور اگر سعودی عرب کو کسی ہماری خدمات کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم انہیں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ حرمین شریفین کے ہم سب خادم ہیں۔ اور ویسے بھی پاکستانیوں کو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ شاہی محل کے اندر اگر میں ٹھہرا ہوں تو وہاں اگر کوئی کام کرنے والے تھے تو صرف پاکستانی میں نے دیکھا کہ ان کے اوپر جو ہے ایسا لازوال اعتماد کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اعتماد کا سلسلہ جاری رہے گا، اور وہاں کافی ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں جیسے آپ جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن نے مجھے 2-3 مرتبہ بلایا، اور ایک مرتبہ سان فرانسسکو میں بلایا، ایک مرتبہ جو ہے ویانا میں، ابھی جو ہے ان کا ایک گروپ ہے اس میں ممبر بھی ہوں، کام کر رہا ہوں، اور دوسرے ادارے بھی بلاتے ہیں وقتاً فوقتاً۔
تو ماشاءاللہ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے والا ہے. کوئکلی ایک سمری. ایک اٹک پاکستان کا ایک علاقہ اور وہاں کے بھی ایک گاؤں سے ایک شخص جو ہے وہ تعلیم کے لیے نکلا اور اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھتے آج وہ دنیا کے کئی ملکوں میں اسی مسئلے کی وجہ سے وزٹ کر رہا ہے. اور آج اس کی یہ عزت ہے کہ دنیا جو ہے اس کو ڈسکشن کے لیے، کانفرنسز کے لیے بلاتی ہے اور ہمیں یہ فخر ہے کہ وہ پاکستانی ہے. جاننا چاہیں گے کہ اب آگے کیا، اگلا کیا اسٹیپ ہے؟ دیکھیں، ایک بات میں یہاں ضرور، میں نے 18 سال تک جو ہے برمنگھم سینٹرل ماسک کا خطیب رہا ہوں اور یہ ایک بہت بڑا میرے لیے اعزاز ہے. اور میں ابھی میرا اس مسجد کے ساتھ تعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ جو مسجد نئی بنی ہے جس کو آپ انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے، گرانڈ ماسک آف شیفیلڈ، اور کویت نے بنائی ہے. مجھے کویت کے آج بھی سیکرٹری اوقاف صاحب کا فون آیا تھا تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی. میں نے کہا میں اب ریٹائر ہو رہا ہوں، میری اب اتنی طاقت نہیں، کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کریں لیکن جمعہ آپ جب تک یہاں شیفیلڈ میں ہیں آپ پڑھائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اپنی خدمات اس سلسلے میں وہ کروں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب میرے والدین کی اور اساتذہ کی اور بزرگوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ. میں خود کچھ بھی نہیں ہوں، حقیقت یہ ہے. اور میرے یہاں جو ساتھی ہیں مخلصین ہیں، اس میں حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب ہیں، مولانا اسلم زاہد صاحب ہیں، دیگر حضرات ہیں ہمارے ساتھی اور احباب یہاں آپ دیکھتے ہیں. اور یہاں اپنے پروفیسر صاحب ہیں، قاری مفتی اختر صاحب ہیں، دوسرے حضرات ہیں. یہاں جتنے مسلکوں کے لوگ ہیں یہ سب میری قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. میں ان سب کا مشکور ہوں. اور برمنگھم سینٹرل ماسک نے مجھے بہت زیادہ جو ہے قدر اور عزت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ہاں، ہمارے لیے ایک کمیونٹی میں ایک شخص ایک مسل کے طور پر ہے، مثال کے طور پر، اور وہ بھائی شبیر صاحب ہیں جن کے ساتھ میں نے کوئی عرصہ 6-7 سال ریڈیو رمضان چلایا. شبیر مغل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ان کا میں بہت ممنون ہوں، ہمیشہ ہمارے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور دینی رفاق کا. خیر صاحب، ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے آپ یہاں آئے اور پھر آپ نے کہا شادی ہوئی، اس کے بعد پھر فیملی بھی آپ کی یہاں پر موجود ہے، بچے اور ماشاءاللہ اب تو پوتے وغیرہ بھی آپ کے گرینڈ چلڈرن بھی ہیں. ایک تو یہ کہ فیملی کا ٹائم کیسے گزرتا ہے جب اتنی مصروفیات آپ کی رہتی ہیں، اتنی زیادہ جگہوں پہ آپ کو جانا ہوتا ہے، فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے صاحبزادوں میں سے بھی کوئی اس طرف توجہ دے رہا ہے جو آپ جو کر رہا ہوں میں؟ بہت اچھی بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں یعنی حدیث میں جیسے آیا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. تو میں سب سے پہلے جو ہے میرے ساتھ جنہوں نے سب سے زیادہ احسان کیا وہ تو میرے والدین ہیں، ظاہر ہے میرے اساتذہ ہیں. لیکن یہاں اس ملک کے اندر جنہوں نے میری تربیت کی، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، علم بھی سیکھا، اور انہوں نے مجھے کافی مجھ پر بڑے احسانات کیے. اس میں میرے چچا حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو شیفیلڈ کے ایک طرح سے متقدمین یا پہلے اماموں میں سے ایک امام تھے. لیکن سب سے زیادہ ان سارے میری ترقی میں یا میرے تعلیم میں میرے ساتھ جتنی محنتیں ہیں اور آج کل بھی میرے ساتھ جنہوں نے یہ جتنی مشکلات میں ساتھ دیا وہ میری گھر والی ہے. اس کا مطلب ایک کامیاب کے پیچھے ایک عورت کا. بالکل، بے شک، ہر مرد کے بھی. اور انہوں نے میرے ساتھ ہر مشکل وقت میں، مشکل ترین اوقات میں، کیونکہ میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں شروع سے، بلکہ آف اسٹیٹ میں کام کرتے ہوئے میں تو ہفتے میں 5 دن جو ہے نا باہر ہی ہوا کرتا تھا. اور اس کے علاوہ پھر سفر، ملکوں میں سفر، جگہ جگہ، کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں 2-3 ملکوں کا سفر نہ کروں. لیکن یہ کہ وہ میری بیوی نے میرے ساتھ دیا، مشکل وقت میں بھی ساتھ دیا اور آسانی میں بھی ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. میں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو ہے نا ان کی محنت اور کوششوں کی اور دعاؤں کی وجہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے بچے جو ہیں الحمدللہ، جیسے آپ نے پوچھا، انسان کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ اولاد ہوتی ہے. اور اولاد کی تربیت پر اگر اس ملکوں میں اگر کوئی شخص کامیاب ہوا اور اس کی اولاد راہ راست پر انشاءاللہ رہی تو اس نے جو ہے نا ان ملکوں سے سب سے بڑا فائدہ حاصل کیا. تو میں نے الحمدللہ جتنے اپنے بچے ہیں ان پر اپنی ساری کمائی، میں نے کوئی دنیا کی ادھر ادھر کی چیزیں نہیں بنائی بلکہ ساری کمائی انہی پر لگائی. تو الحمدللہ مجھے اس پر فخر ہے اور اللہ کا شکر بھی ہے. اور میری گھر والی کا سب سے بڑا اس میں ہاتھ ہے کیونکہ اس نے اس چیزوں کی طرف توجہ کی کہ میرے سارے بچوں نے الحمدللہ اسلامی اسکولوں میں تعلیم حاصل کی.
میرے دونوں بیٹے عالم ہیں الحمدللہ، اور دونوں مساجد میں خدمات سر انجام دینے. تو مولوی حسن صاحب جو بڑے لڑکے ہیں وہ جامع مسجد انڈسٹری روڈ میں، اور مولوی صالح صاحب جو ہے وہ یہاں جو قریب کی جو مسجد ہے، پہلے گردوارہ ہوا کرتا تھا، مسجد ہے کرائم تھو اکیڈمی، اس میں خدمات سر انجام دیتے ہیں. میری بچیاں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر اپنی دین، اللہ کے دین کی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. آخری مختصر سا سوال کہ وہ پاکستانی جو یو کے میں یا باہر ملک سے باہر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں؟ جو پاکستانی پاکستان میں ہیں اور وہ یہاں آنا چاہتے ہیں، تو ایک تو بات یہ ہے کہ صحیح راستے کو اختیار کریں اور غلط راستوں کو اختیار نہ کریں. دوسرا یہ کہ آپ پاکستان میں بھی اگر محنت کریں، کوشش کریں، اگر تعلیم کی لائن میں ہے تو آپ بالکل مایوس نہ ہوں، پوری طرح سے تعلیم حاصل کریں. اور اگر آپ جو ہے دینی لائن میں ہیں تو دینی لائن میں اپنی محنت کوشش کریں. یہاں جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے محنت کے بنا پر اور بل بوتے پر یہاں پہنچے ہیں، اور یہی چیز آپ اپنے ملک میں بھی حاصل کر سکتے ہیں. بلکہ ہمارے ملک میں ابھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ یہاں اس ملک کی کمپنیوں کو کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہے ہیں آن لائن. اور بلکہ ہمارے ملک میں کافی لوگ ایسے ہیں جو اس وقت چائنا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دنیا میں ان کو بڑے قدر کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ کچھ ادارے تو ایسے ہیں، تعلیمی ادارے پاکستان کے، جیسے کامسرٹ وغیرہ، جن کے نام دیکھ کر کے لوگ پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے، ایک ریویو اینڈ ایویلویشن سسٹم ہے. لیکن دوسرے ایسے ادارے ہیں کہ وہاں کے یعنی مطلب ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیاں، ہم قابل فخر ہیں پاکستان میں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، خصوصاً جو بنیادی اسکول کا نظام ہے اس کے اندر صحیح طریقے سے جو ہے تعلیم کے نظام کو بہتر کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ کسی طریقے سے بھی یہاں آنا چاہتے ہیں، جو سوال انہوں نے پوچھا، تو آپ قانونی طریقے سے آئیں، صحیح طریقے سے آئیں، اور دھوکے میں نہ پڑیں کہ آپ کو کچھ لوگ سبز باغ دکھا کر کے کسی دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں. بلکہ یہاں آپ آئیں، اور لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں محنت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے. تعلیم کی انتہائی ضروری ہے. ہاں یہاں یہ انسان کی قدر ہے، عزت ہے، احترام ہے، آزادی ہے، اور ہر شخص کو دوسرے کا احترام کرنا پڑتا ہے. یہاں قانون کی پاسداری ہے، کسی کی سفارش نہیں چلتی ہے. کوئی کسی کا بھی بیٹا ہو اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ ایک انتہائی ضروری بات ہے کہ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. بھائی صاحب، میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنے بزی شیڈول کے ساتھ ہمیں ٹائم نکال کے دیا، اور الحمدللہ آج کا انٹرویو جو ہے وہ لوگوں کو یقیناً پسند آئے گا. ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان، اور آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ جناب امام قاری محمد اسماعیل صاحب کس لیول سے لے کے اور آج کس لیول پر ہیں. اور یہ بڑی اس میں حیرت کی بات اس طرح بھی ہے کہ زیادہ تر چیزیں انہوں نے ماشاءاللہ خود اپنے بلبوتے پہ کی، اور یہ ریئلائز کرتے ہوئے کی کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ نہیں چلے گا، چینج نہیں ہوگا. اور اسلامی ماحول میں رہتے ہوئے چینج ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ذات کو، اپنے مذہب کو اس سے ہٹ جائیں. اس میں رہتے ہوئے انہوں نے جس طرح چیزیں کی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کو سہارا بھی گیا ہے، نہ صرف تعلیم اداروں کی طرف سے بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو 2 بڑے اعزازات بھی دیے گئے، اور ان کی ایک لمبی فہرست ہے مختلف ایوارڈز اور سرٹیفکیٹس وغیرہ، جو کہ اب ہم دکھا نہیں سکتے. لیکن انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کی پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.